ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، اور اس نے دنیا میں ایک بڑا حصہ فتح کیا تھا۔ ایک بڑا حصہ فتح کرنے کے بعد جب ذوالقرنین ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں پر لوگ اس کی بات تک نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور وہاں کی جو قوم والے تھے انہوں نے ذوالقرنین سے ایک بات کہی کہ ہم آپ کے لیے مال جمع کرتے ہیں، مال اکٹھا کرتے ہیں، اس شرط پہ ہم اکٹھا کریں گے کہ آپ جو ہے، ایک یاجوج اور ماجوج قوم ہے، یہ بہت زیادہ فساد برپا کر رہی ہے، بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، تو اس شرط پر ہم مال اکٹھا کرتے ہیں، مال کا انتظام کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک دیوار کھڑا کر دو گے بیچ میں۔ یاجوج ماجوج یہ قوم، یہ بھی انسان ہی ہے، یہ کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، انسان ہی ہے، اور اس تعلق سے یہ کہاں ہے، کیسے ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ ہے، کس حال میں ہے۔ جو بھی شخص بتاتا ہے کہ فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، سب اندازے لگاتے، لیکن یاجوج ماجوج اصل میں کہاں ہے یہ کسی کو پتہ فی الحال نہیں ہے۔ یہ بھی عقل لگاتے انسان کہ جغرافیائی طور پر دنیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ایک ایک کونے میں پہنچ گئی، تو پھر آج تک کسی سائنسداں کو، کسی سائنٹسٹ کو یا کسی شخص کو اب تک تو نہیں پتہ چلا، اب تک تو کوئی یاجوج ماجوج نہیں ملی، کوئی قوم نہیں ملی۔ تو بہرحال یہ چیز یاد رکھنا، دنیا بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ جب تک نہ چاہے آپ کو کوئی بھی چیز نہیں ملنے والی۔ تو اللہ نے دنیا بنائی ہے، اللہ نے چھپایا ہے، اللہ نہیں چاہے گا تو کسی کا باپ بھی نہیں ڈھونڈ سکتا، کتنا بھی دن اور رات لگا دو، سالوں سال لگا دو، نہیں ڈھونڈ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے قید کروایا ہے تو ہے، بات ختم۔ تو یاجوج ماجوج یہ ایک قوم جو بہت زیادہ فساد برپا کر رہی تھی، ذوالقرنین بادشاہ نے تانبے کی دیوار بنوایا اور اسے اس کے پیچھے بند کر دیا، یاجوج اور ماجوج کے قوم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اچانک گھبراتے ہوئے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ یاجوج ماجوج اتنی دیوار ختم کر چکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے قوم، امت کو، کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا ہے، اب قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے، ایسے، یعنی کہ یہ قیامت ہے، یہ اللہ کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے، صرف کتنا فاصلہ ہے ان دونوں کے درمیان؟ 1 انچ بھی فاصلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بس ہم دونوں اسی طریقے سے بھیجے گئے، تو پتہ چلا قیامت کتنا زیادہ نزدیک ہے، بہت نزدیک ہے قیامت۔ تو ہمیں اعمال پر فوکس کرنا ہے، اچھے سے اچھے اعمال کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو یاجوج ماجوج یہ ایسی قوم ہے جو قرب قیامت جن کا ظہور ہوگا۔ یہ کیا کرتی؟ احادیث کے اندر ملتا ہے۔ اچھا، اس تعلق سے بہت سی کہانیاں بھی چلی ہے، بہت سے الٹے سیدھے قصے بھی سنائے جاتے ہیں۔ ہم صرف ان چیزوں کو دیکھیں گے جو اوتھینٹک ہے، جس کا تعلق ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ باقی بہت سی چیزیں اس کے پیچھے کہانیاں بھی چلتی ہے، آپ کو اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو بتا رہا ہے وہ غلط بتا رہا ہے یا صحیح بتا رہا ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال قرب قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کہ یاجوج ماجوج نا روزانہ اس دیوار کو توڑ رہے ہیں، اس دیوار کو چاٹ رہے ہیں، ڈیلی چاٹتے، اور کیا ہوتا ہے نا، ایک دم اینڈنگ پر پہنچ جاتے ہیں، وہ دیوار ختم ہونے والی ہوتی ہے، تب کہتے ہیں کہ کل آ کے ہم انشاءاللہ، نہیں کہتے کل آ کے ہم اسے ختم کر دیں گے، ایسے کہہ کے چلے جاتے۔ اب اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ دیوار واپس ویسی مضبوط بن جاتی ہے، اگلے دن وہ آتے تو واپس ویسی ملتی ہے، پھر آ کے اپنے کام پہ لگ جاتے۔ اور یہ کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہے، یہ اتنا زیادہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب وہ ڈیلی آ کر وہی کام کرتے ہیں، اور ڈیلی انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیتے اور چلے جاتے، بھول نہیں جاتے، چھوڑ دیتے، کیونکہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ ڈیلی ایسے ہی چلے جاتے۔ اب ایک دن ایسے آئے گا جب اللہ رب العالمین چاہے گا، جب ایک دن ایسے آئے گا جب وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم آ کر یہ کام آگے کا ختم کریں گے، اور جس دن وہ انشاءاللہ کہیں گے اس دن وہ دیوار وہیں روک دی جائے گی، اور اس کے بعد وہ دیوار ختم ہوگی اور یاجوج ماجوج
رہا ہو جائیں گے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے سورہ بروج ہے 30ویں پارے کے اندر، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، سورہ بروج کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا، ایک شخص تھا وہ بادشاہ کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا، بادشاہ کے پاس بھی آتا تھا، راہب کے پاس بھی آتا تھا، ایمان نہیں لایا تھا وہ، بادشاہ کے پاس جاتا تھا، راہب کے پاس جانے کے بعد وہ دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہو گیا، یعنی عیسائی، اس وقت کا عیسائی ہو گیا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، ہمارے ٹریک سے ہٹ گیا ہے، اب وہ اسے مارنے کی تیاری کرنے لگا، پوری کوشش کرتا مارنے کی، لیکن اسے مار نہیں پا رہا ہے بادشاہ، کسی شخص کو بھی بھیجتا مارنے کے لیے، وہ شخص ختم ہو جاتا، لیکن اس شخص کو کچھ نہیں ہوتا جو ایمان لے آیا تھا۔ اب وہ شخص کیا کہتا ہے بادشاہ سے، اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہو نا تو اللہ کا نام لے کر میری طرف تیر چھوڑیے اور میں مر جاؤں گا۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اللہ کا نام لے کر میری طرف تیر چھوڑیے تو پھر میں کیا ہوں گا، مر جاؤں گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ جب تک یہ بادشاہ بھی اللہ کا نام نہیں لیا مجھے نہیں مار سکا، اس کا یہ مقصد تھا۔ اور بہرحال لوگ جمع ہوئے اور بعد میں لوگوں کو یہ تو پتہ چلے گا نا کہ بادشاہ کتنا مارنا چاہا لیکن نہیں مار سکا جب تک وہ اللہ کا نام نہیں لیا۔ اس سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ آپ کے خلاف پوری کائنات کیوں نہ ہو جائے، آپ کا بال بھی باقا بولو نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو ایک مچھر سے بھی آپ مر جاؤ گے۔ نمرود مرا نہیں مرا، ایک مچھر اس کو تنگ کیا، اپنے آپ کو بہت فنٹر سمجھ رہا تھا، اپنے آپ کو ایسا سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی مار ہی نہیں سکتا ہے، لیکن ایک مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور ایسا تنگ کیا اسے، ایسا تنگ کیا نمرود کو اس مچھر نے کہ جب آپ تاریخ پڑھو گے نا تو ملتا ہے کہ وہ اپنے سروں کو دیوار پر مارا کرتا تھا، اتنا پریشان کیا نمرود کو، اور ایک مچھر کے ذریعے مر گیا۔ تو اللہ نے چاہا نا، اور جب اللہ نہ چاہے تو پھر آپ کا پوری کائنات مل کر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ خالد بن ولید نے کیا کہا تھا، آپ کی اگر قسمت میں، تقدیر میں موت نہیں ہے تو موت آپ کی زندگی بن کر حفاظت کرے گی، تو ڈرنا نہیں ہے، جو تقدیر میں وہ ہوگا، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو پھر وہی شخص نے کہا جب اللہ کا نام لے کر تیر چھوڑو گے نا تو میں مر جاؤں گا۔ اب وہ لوگوں کے سامنے بادشاہ نے بسم اللہ کا نام لے کر تیر چھوڑا اور وہ شہید ہو گئے وہاں پر۔ تو لوگوں میں یہ میسیج چلا گیا، کیا میسیج گیا، کہ بادشاہ بھی جب تک اللہ کا نام نہیں لیا اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ پھر آگے پڑھو گے تو آپ وہ پورا قبیلہ، وہ پوری قوم مسلمان ہو گئی تھی، پھر بادشاہ نے انہیں بہت پریشان کیا۔ پتہ چلا اگر کوئی نان مسلم، کوئی غیر مسلم بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو اسے وقتی طور پر فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو یاجوج ماجوج بھی اسی طریقے سے انشاءاللہ کہیں گے، جیسے ہی وہ انشاءاللہ کہیں گے وہ دیوار وہیں رک جائے گی اور اگلے دن وہ رہا ہو جائیں گے، اور جب وہ رہا ہوں گے تو احادیث کے اندر ملتا ہے یہ امام مہدی کے ٹائم پر ہوں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم، اور ان سے پہلے دجال آ چکا ہوگا، ان سے پہلے دجال آ چکا ہوگا۔ دجال کے تعلق سے کیا ہے، اس کی چند صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ یہ کہ وہ کانا ہوگا، اور اللہ کانا نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو جو بنانے والا ہے وہ کانا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین یعنی جس نے بنایا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا جب اس نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے۔ آپ کشمیر چلے جاؤ، آپ کا دل نہیں کرے گا وہ چھوڑ کے آ جاؤں میں، اللہ اکبر، اتنی خوبصورت، پورا نیچر ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا، پورا اللہ رب العالمین نے بنایا۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جس اللہ نے اس دنیا کے کشمیر کو بنایا ہے وہ اللہ کیسے ہوگا، اور اس نے جنت کیسی بنائی ہوگی، تصور نہیں کر سکتے آپ۔ تو پھر دجال جو ہے وہ کانا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ آنے کے بعد سب سے پہلا دعویٰ یہ کرے گا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ۔ احادیث میں یہ بھی ملتا ہے اس کی ایک طرف آنکھ ہوگی، ایک طرف باغات ہوں گے، وہ کہے گا کہ آنکھ میں جانا ہے یا باغات میں جانا ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس میں جاؤ گے۔ اب جو اہل ایمان ہوں گے، جو جانتے ہوں گے، وہ اس کے باغات میں نہیں جائیں گے، وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے ایمان اور مسلمان میں بھی فرق ہے۔ ایمان ہے یہ ہے کہ اپنے اندر داخل کرو ایمان کو۔ جب وہ دیکھیں گے دجال کی ایک طرف باغات ہے اور ایک طرف آگ ہے تو وہ کہیں گے باغات میں بھاگ جاتے ہم۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے وہ باغات میں جائیں گے، دراصل وہ اللہ کی آگ میں جائیں گے، اور جو اس کی آگ ہوگی وہ دراصل کیا ہوگا، باغات ہوں گے اللہ رب العالمین کے۔ اور پھر اس کے یہاں پر کافر لکھا ہوگا بڑا سا،
دجال کی نشانیاں ہیں، دجال کی گھنگرالو بال ہوں گے بڑے بڑے دجال کے. یہ جب آئے گا تو اسے قتل کون کریں گے؟ کون کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے. اور عیسیٰ اچھا دجال کرے گا بھی الٹی سیدھی حرکتیں. پتہ ہے کیا کرے گا؟ آپ کے باپ دادا کو بھی زندہ کر دے گا، قبر سے نکال دے گا، اتنی پاور ہوگی اس کے پاس، دجال کے پاس. تبھی تو لوگ ایمان لائیں گے، اتنا جلدی تھوڑی ایمان لے کے آ جائیں گے اس کے اوپر. آج وہ باگیشور بابا کیا کیا کر رہا، تو تھوڑی تھوڑی پبلک آ جاتی ہے، ارے یہ سب کر رہا ہو رہا اصلی میں. لیکن ایک ایمان والا کیا بولتا ہے؟ کیا ہوا پہاڑ اٹھا دیا تو میں کیا کروں؟ ایمان والا کیا بولتا؟ پہاڑ اٹھا دیا اس نے، اچھا تو میں کیا کروں؟ ایمان والا یہ بولتا. اور جو ایمان والا اچھا پہاڑ اٹھا دیا مطلب یہ کوئی تو ہوں گا، عکس ہوں گا، یہ فلانا ڈھمکانا، اس میں پڑ جاتا ہے انسان. لیکن ایمان والا ہمیشہ کہتا ہے کوئی انسان کچھ بھی کر لے لیکن اس سے میرا کیا جا رہا ہے، میں کیا کروں گا، میرے لیے کیا فائدہ ہے. ایمان والا یہ کہتا ہے. تو یہ بھاگیشور کچھ بھی کر لے، جتنے بابا آ جائے وہ کچھ بھی کر لے، انہیں یہ بتانا بھی تم سب سے بڑا دجال آنا باقی ہے. اور جب وہ آئے گا وہ تو ایسی حرکتیں کرے گا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تبھی لوگ اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اتنی آسانی سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس کے اوپر. اور جب لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے تو ان کی دنیا برباد، اور ساتھ میں آخرت بھی آگے برباد ہو جائے گی. تو بہرحال دجال کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس کے بعد جو یاجوج ماجوج قوم آئے گی انہیں تو وہ بھی نہیں قتل کر سکیں گے، انہیں کوئی نہیں مار سکتا. یاجوج ماجوج قوم کو اتنا زیادہ تعداد میں ہوں گے وہ. اور پھر احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ نکلیں گے تو جیسے ہی جس علاقے میں چلیں گے وہاں کا پورا پانی پی جائیں گے. اور پانی پینے کے بعد دوسری قوم جب اس علاقے میں آئے گی تو دیکھے گی کہ ادھر پانی تھا ہی نہیں، اتنے ہوں گے یاجوج ماجوج. ادھر کوئی پانی بھی تھا، اتنا پئیں گے یاجوج ماجوج پانی. اس کے بعد لوگ اپنے اپنے قلعوں میں چھپ جائیں گے، اپنے اپنے گھروں میں چھپ جائیں گے. یاجوج ماجوج سوچیں گے ہم نے سب کو ختم کر دیا. پھر آخر میں وہ تیر لیں گے اور تیر لے کر آسمان کے اوپر چھوڑیں گے. کیوں چھوڑ رہے آسمان پہ؟ وہ سوچیں گے اب ہم نے آسمان والے کو بھی ختم کرنا ہے، یعنی اللہ کو. اتنے خبیث ہوں گے وہ. اب وہ آسمان میں تیر چھوڑیں گے اور اللہ رب العالمین بھی اللہ ہے، تیر کو خون میں ڈبو کر واپس پھینک دیں گے دنیا میں. یاجوج ماجوج دیکھیں گے یہ دیکھو ہم نے اوپر والے کو بھی ختم کر دیا بول کے بڑی خوشی میں رہیں گے. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھیں گے، کوہ طور پر. پہاڑ پر چڑھنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہاں اللہ سے دعا کریں گے. اور اللہ رب العالمین سے جب وہ دعا کریں گے تو اس دعا سے اللہ رب العالمین یہ پوری قوم کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا. دیکھو کتنے پاورفل ہیں ہاں، لیکن برباد ہو رہے ایک کیڑے سے. اسی لیے میں کہتا ہوں جب تک اللہ نہ چاہے آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جب اللہ چاہے گا تو چھوٹی موٹی چیز سے بھی آپ کو بہت نقصان پہنچ جائے گا. اتنی پاورفل قوم ہے جسے کوئی ہرا نہیں پا رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام چڑھ کے دعا کریں گے، گردنوں میں ان کے کیڑا آئے گا اور وہ کیڑا انہیں ایسا کھوکھلا کر دے گا کہ سارے کے سارے مر کے وہیں گر جائیں گے. اور جب وہ سارے دیکھو کتنے فنڈر بن رہے کہ ہم نے اوپر والے کو ہی مار دیا. اور اللہ ایسا عاجز کرتا ہے، دنیا ہی میں بتاتا ہے اللہ ہر کسی کو. فرعون انا ربکم الاعلی کے دعوے کیا تھا، اپنے آپ کو رب کہا تھا نا فرعون نے، اللہ دنیا میں بتا دیا. اتنا بے بس ہو گیا تھا فرعون آخری میں کہ کہتا ہے میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں. آخری میں کہہ دیا تھا فرعون نے بھی، لیکن اللہ نے کہا اب نہیں قبول ہوگا تیرا. تو اللہ جتنے بھی جو شخص بھی تھوڑا زیادہ اپنے آپ کو فنٹر بننے کی کوشش کیا ہے اللہ نے اسے دنیا ہی میں بتایا ہے، عبرت بنایا ہے. نمرود نے کیا اللہ نے دنیا میں بتایا، اس کے بعد فرعون نے کیا اللہ نے دنیا میں بتایا. اور تاریخ میں جو ملتا ہے، اب اس کا واقعہ حقیقت سے تعلق ہے یا نہیں واللہ اعلم، شداد کے تعلق سے ملتا ہے کہ اس نے جنت بنوائی تھی دنیا میں. اب یہ کتنی سچائی ہے واللہ اعلم، لیکن اللہ نے اسے بھی دنیا میں بتا دیا. وہ جنت میں داخل تک نہیں ہو سکا جو ہمیں ملتا ہے تاریخ میں. تو بہرحال اللہ رب العالمین سے جب آپ پنگا لو گے تو آپ کو دنیا ہی میں عبرت بننا پڑے گا. تو وہ یاجوج ماجوج ایسا گر جائیں گے چاروں طرف اور پوری زمین میں بدبو، ایسے عبرت بنائے گا اللہ. اور ایسی بدبو پھیلے گی، پھر دعا کی جائے گی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ان کا کوئی ٹھکانہ لگا دے. پھر بارش نازل ہوگی، پھر الگ الگ چیزیں ملتی ہے، پھر اللہ رب العالمین اس بارش کے ذریعے اس قوم کو پورا بہا دے گا اور بہہ کر وہ پورا علاقہ پھر کیا ہوگا، صاف ہو جائے گا. اور اس کے بعد جا کر اتنی زیادہ فراوانی ہو جائے گی کہ ایک انار کے چھلکے کے اندر کہیں کہیں لوگ آئیں گے. یہ ہوگا اینڈنگ کے ٹائم پر. ایک انار کے چھلکے، اتنے بڑے بڑے انار کے چھلکے ہوں گے اینڈنگ پر. یہ ہمارا دور آئے گا پلٹ کر، امام مہدی کا دور جو آئے گا. امام مہدی کے ٹائم پر سارے ایک ہو جائیں گے مسلمان، ابھی جتنا لڑنا ہے لڑ لو،